میں نے کہا کہ آپ لوگ سوال ہم سے کر رہے ہیں، ہم بھی ایک سوال آپ سے کر لیتے ہیں۔ ہوگا کیجیے آپ۔ پادری لوگ بیٹھے ہوئے، چرچ، ایسا چرچ بتا دیجئے جس کی بنیاد حضرت عیسیٰ نے رکھی ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں حضرت عیسیٰ پر یقین ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ہمیں بھی شوق ہے ان کی بنائی ہوئی عبادت گاہ کو ہم دیکھ تو رہے اپنی آنکھوں سے کہ اللہ کے نبی نے، آپ تو کہیں گے کہ اللہ کے بیٹے نے رکھی، ہم کہیں گے اللہ کے نبی نے بنیاد رکھی۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ وہ سینٹ پال تھے، میں نے کہا نا، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چرچ کی، گرجا گھر کی بنیاد رکھی حضرت عیسیٰ نے، وہ جگہ بتا دی۔ انہوں نے ایسی کوئی عبادت گاہ نہیں ہے جس کا سنگ بنیاد حضرت عیسیٰ نے رکھا ہو۔ ہمارے پاس ایسا کوئی چرچ نہیں۔ قدیم ترین چرچ ہیں 1800 برس پہلے کے، لیکن حضرت عیسیٰ کو تقریباً 2000 سال ہو جاتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کے زمانے کا کوئی نہیں۔ اچھا، وہاں یہودی بھی تھے اور سب لوگ تھے، تو میں نے کہا آپ فرمائیے، حضرت موسیٰ نے جس سینیگاگ، یہودیوں کی عبادت خانے کو سینیگاگ کہتے ہیں، حضرت موسیٰ نے جس سینیگاگ کی عبادت پتھر رکھا ہو، وہ کوئی ہے آپ کے یہاں؟ نہیں، کوئی نہیں۔ جس جگہ کا بنیاد پتھر حضرت موسیٰ نے یا حضرت داؤد نے رکھا ہو، ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں ہے۔ میں نے کہا آئیے، میں آپ کو لے چلتا ہوں، آئیے۔ حضرت عیسیٰ بھی نہیں ہے، ان کا رکھے ہوئے پتھر والی جگہ بھی نہیں ہے، حضرت موسیٰ کی قبر کا پتہ نہیں ہے، اور ان کے پتھر رکھی ہوئی جگہ بھی نہیں ہے، لیکن روئے زمین پر ایک مقام ایسا ہے کہ جس نبی نے جس مسجد کا پتھر رکھا، وہ مسجد بھی موجود ہے اور خود نبی بھی موجود ہے۔ مدینہ منورہ 1450 سال ہو گئے، مسجد قباء بھی موجود ہے۔ رب العالمین جل جلالہ محمد والو ارشاد فرماتا ہے مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ سبحان اللہ۔ وہ مسجد اسس علی التقوی، تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی، وہ مسجد موجود ہے۔ اور دوسری مسجد مسجد نبوی ہے، جس کو حضور سے نسبت ہے، مسجد نبوی جس کو حضور سے نسبت ہے، حضور نے اس کا پتھر رکھا، سنگ بنیاد حضور نے رکھا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چکے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، پر نہ ڈوبا ہمارا نبی بھی موجود ہے، اور نبی نے جس مسجد کی بنیاد رکھی وہ مسجد بھی موجود ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب پریشان ہو، گناہوں سے تنگ آئے ہوئے ہو، مظلوم ہو، داد رسی اگر چاہتے ہو تو میں تم کو بتاتا۔ رب العالمین فرماتا ہے آؤ، جب پریشان ہو، تنگ آ گئے ہو، تو میرے محبوب کا آستانہ موجود ہے۔ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول۔ دروازہ کھول دیا، کہیں بھی پریشان حال ہو، باقی سب دروازے بند کر دیے، تو ہمارے محبوب کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مدینے میں آؤ۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چکے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آؤ، جو مانگنا ہے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، محبوب کی سفارش ساتھ لے آؤ، لوجد اللہ تواب الرحیم۔
اللہ کو یقیناً توبہ قبول فرمانے والا پائیں گے. اور وہ مسجد نبوی کہ دیکھو، کبھی آپ نے سوچا کہ مکہ معظمہ میں عبادت اللہ کا گھر ہے؟ مکہ معظمہ اللہ کا گھر ہے. ارشاد ہوتا ہے رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اول بیت، پہلا گھر عبادت کا مکہ معظمہ. ایک رکعت نماز پڑھ لو 1,00,000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے. لیکن سبحان اللہ، اگر ایک رکعت پڑھ لی، ایک نیکی کر لی، 1,00,000 رکعتوں کا ثواب. اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو 1,00,000 گناہ. ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کی برابر، ایک بدی 1,00,000 بدیوں کی برابر. اب آؤ دربار محبوب میں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نیکی 50,000 کی برابر اور ایک بدی صرف ایک بدی کی برابر. باقی 49,999 رحمت للعالمین کی رحمتوں نے دھو دیے. مکہ معظمہ میں ایک رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعتوں کی برابر تو ہے، لیکن پورے مکہ شریف میں، پورے حرم مکی میں کوئی جنت کا ٹکڑا نہیں ہے. آپ نے غور فرمایا اس میں؟ کوئی جنت کا ٹکڑا. بس نماز پڑھو چلے جاؤ، نماز پڑھ لو چلے. ایک رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعتوں کے برابر لے لو. لیکن میری مسجد میں آؤ. جب میری مسجد میں آؤ گے تو کہاں نماز پڑھو؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میری گنبد، میرے گنبد یعنی میرے مزار شریف، میرا گھر اور ممبر، ان دو کے درمیان میں جو جگہ ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے. جس نے اس میں نماز پڑھی اس نے جنت میں نماز پڑھی. یہ ٹکڑا جب قیامت کے دن حشر کے میدان کی طرف اٹھ کر میں ابو بکر کو ساتھ لے کر، عمر کو ساتھ لے کر، عیسیٰ کو ساتھ لے کر، جنت البقیع کے لوگوں کو ساتھ لے کر، مالا کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلوں گا تو یہ ٹکڑا بھی میرے ساتھ ساتھ چلے گا. حشر کے میدان میں یہ بھی ساتھ جائے گا، جنت میں یہ ساتھ ہی جائے گا. اس میں نماز پڑھی، جنت میں نماز پڑھی. روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تو مکہ معظمہ میں ایک رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعت کی برابر تو ہے، مگر کوئی ٹکڑا جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا نہیں. مکہ معظمہ میں عمرہ کرو، عمرہ کرنے کے لیے جاؤ، عمرے کی نیت کرو، خوشبو مت لگاؤ، بیوی حرام، یہ حرام، وہ حرام، شکار حرام، بس حرام ہی حرام کی بات ہوتی ہے. مسجد الحرام میں جاتے جاتے بہت سی چیزیں حرام ہو گئی. اور کیا ہوا بھائی؟ بال گر گیا، بال توڑ دیا، حرام کفارہ. شکار کی طرف انگلی کر دی، کسی کو کہہ دیا جا رہا ہے حرام، گناہ، یہ بھی حرام. اشارہ بھی حرام، شکار بھی حرام، شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی حرام، یہ بھی گناہ. اور احرام باندھو، احرام باندھنے کے بعد طواف کرو، طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کرو، دوڑو، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پھر پڑھو، پھر سر گھٹاؤ، تب عمرہ ہوگا. یہ مکہ معظمہ میں ہے. عمرے کرنے کا طریقہ یہی ہے. اور 2-2.5 گز کی چادر اوپر اور 2.5 گز کے نیچے، شلوار بھی اتار دو، قمیض بھی اتار دو، اور کفن کا لباس پہن لو. اس طرح اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاؤ، طواف کرو، صفا مروہ کرو، اور اس کے بعد سر گھٹاؤ اور احرام اتارو اور مدینے میں آؤ. سبحان اللہ. اور من توضأ فی بیتہ، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا. یقول الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فی بیتہ، جس نے اپنے گھر پہ وضو کیا، ثم اتا
مسجد قبا، پھر وہ مسجد قبا آیا، فصلی رکعتین، اور مسجد قبا میں جو میری مسجد ہے جس کی میں نے بنیاد رکھی ہے، اس میں 2 رکعت پڑھ لی، کان کا اجر عمرۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے مسجد قبا میں آیا، اپنے گھر پہ وضو کیا، مسجد قبا میں آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کی برابر ہے۔ نہ ہلدی لگی، نہ پھٹکری لگی، رنگ چوکھا ہی چوکھا، نہ سر گھٹانا پڑا، نہ بھاگ دوڑ کرنی پڑی، نہ طواف کرنا پڑا، نہ صفا مروہ کرنی پڑی، نہ بیوی حرام، نہ بچے، سب موجود ہے۔ کام کرتے رہو، دربار مصطفیٰ ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے، گھر بیٹھے عمرے کا اجر لیتے رہو۔ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند کیا، اسی لیے ارشاد فرمایا، آخر میں پھر سن لیجیے، رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ نماز میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، عرش پر آپ کا ذکر ہو رہا ہے، اور فرش پر آپ کا ذکر ہو رہا ہے، پوری کائنات میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، اور قیامت تک اسی طرح ذکر ہوتا رہے گا۔ صبح ہوگی تو 70,000 فرشتے، اور شام ہوگی تو 70,000 فرشتے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ اور جب حشر کا میدان ہوگا تو اے محبوب آپ دولہا ہوں گے اور انبیاء براتی ہوں گے، آپ کا جلوس روانہ ہو رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے میرا آپ کے سب کے قلوب کو مالا مال فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب کھڑی محبت سے پڑھیں، یا نبی سلام علیہ کا، Alaihi
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ما شاء الله. Sallallahu